صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم علیہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الاحوال مقتحم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بعد الحمد والصلاۃ، حسب عادت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ قریب قریب آ جاؤ۔ صحابہ قریب ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا اور آپ نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بظاہر تو کوئی موجود نہیں ہے اور بظاہر آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی الفاظ نہیں سنے، لیکن آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس حاضر ہوئے تھے، اور جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ عرض کیا کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اس جملوں پر کہا کہ آمین۔ پھر انہوں نے دوسرا جملہ، جب میں نے دوسرا زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا آمین، اور کہا جب میں تیسرے زینے پر قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے یہ جملے کہے کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو اپنے والدین، بوڑھے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ آمین کا معنی آپ جانتے ہیں کہ جب جبرائیل امین نے عرض کیا کہ ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو حضور نے جب فرمایا آمین، مطلب ہاں بالکل ایسا ہی ہو۔ اگر میرا امتی رمضان المبارک کو پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس کے مقدر میں پھر ہلاکت ہی ہو۔ آج 22 روزے گزر چکے ہیں، 23 رمضان المبارک کی آج یہ رات ہے، اور ہم اسی طرح غفلت کے اندر موجود ہیں۔ جو تھوڑی بہت عبادات کی، جو تھوڑی بہت اپنے آپ کو مسجد کی طرف گامزن کیا، تو میں اپنا حال جانتا ہوں، آپ اپنا حال جانتے ہیں کہ وہ عبادتیں ہمارے کس انداز کی تھیں۔
آپ بھی جانتے ہیں ہر بندہ اپنی کیفیت سے واقف ہوتا ہے، اپنے اندر سے واقف ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے ظاہر کو جانتا ہے، کوئی کسی کے باطن کو نہیں جانتا۔ تو یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور رمضان المبارک ہماری روٹین میں عبادتوں کے حوالے سے کتنا فرق آیا، اور دوسرا وہ عبادتیں کس درجے کی ہیں، کیا اس درجے کی ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ تو یقینی طور پر جو صاحب دل ہوگا، جو حقیقت سے آشنا ہوگا، تو اس کا دل یہی گواہی دے گا کہ وہ 22 دن ضائع کر چکا ہے، اور یہ 8 دن انسان کے باقی رہ گئے ہیں، اور یہ 8 دن کے مواقع ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ایک تو رمضان المبارک بھی ہے آج، دوسرا آج شب جمعۃ المبارک کی رات بھی ہے، اور تیسرا تاک راتوں میں سے آج ایک تاک رات بھی ہے، جس کو ہم یوں کہیں کہ ممکنہ لیلۃ القدر بھی ہے۔ تو یہ کرم بالائے کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ رب کریم نے جو ہے یہ نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ یاد رکھیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت زیادہ کرم کیا ہے، اور اگر اتنے کرم ہونے کے باوجود بھی انسان پھر بھی اپنے آپ کو نہ بدلے، اور پھر بھی انسان کی زندگی جو ہے پہلے جیسی ہو، تو سوائے افسوس کے انسان اپنی زندگی پر کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کی اس ممکنہ لیلۃ القدر میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اس موضوع کی موجودہ زمانے میں بڑی اہمیت ہے۔ موضوع کا نام ہے کہ کوشش کیجئے یہ ممکن ہے، کوشش کیجئے یہ ممکن ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ جب کوئی بندہ نیا کاروبار کرتا ہے نا، تو جو اس کو ہمت دلانے والا ہو، تو اس کاروبار میں ظاہر بات ہے شروع میں انسان کو اتنا نفع نہیں ہوتا، کیونکہ انسان نا تجربے کار ہوتا ہے اور نیا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے دوسرا شخص اس کو حوصلہ ہی دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، نقصان ہوا ہے نا، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے، کامیابی مل جائے گی، تم لگے رہو، کوشش کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کو پھر نقصان ہوتا ہے، اگلا اس کو واپس حوصلہ دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ کوشش کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کاروبار میں جو ہے وہ ماہر ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو اس کاروبار میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کام فوراً نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، کیا وہ پہلے دن سے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، آپ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کھڑا نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو بار بار کوشش کر کے اس کو یقین دلاتے ہیں کہ تم جو ہے قدم رکھو زمین پر، میں نے تمہارے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے۔ جب بچے کو یہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ میں اگر قدم رکھوں گا اور میری والدہ نے یا والد نے میرا اگر ہاتھ پکڑا ہوگا، میں نہیں گروں گا، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہاتھ کو چھوڑے وہ گر جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں چل بھی سکتا ہوں، اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں چل بھی سکتا ہوں۔ پھر اس کو جو ہے واپس جو ہے والدین کوشش کرتے ہیں،
یہاں تک کہ آہستہ 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 چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ اپنے والدین کے سہارے کے بغیر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا کیا اس نے کوشش کی، اس نے ہمت نہیں ہاری، اور اس نے کوشش کی، اور اس کوشش کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی کہ اس کوشش کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے مقصد پہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طرح میرے دوستوں، جب دنیاوی معاملات میں سے کوئی معاملہ ناممکن نہیں ہے، محنت، مشقت، لگن اور انسان کی استقامت، اس کے ذریعے انسان جب اس کو حاصل کر سکتا ہے، تو آخر اگر کوئی گناہ کی عادت ہمارے اندر ڈل جائے تو ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ جناب اب تو یہ ہمارے اندر جو ہے رچ بس گئی ہے اور اب یہ عادت ہم سے نکل نہیں سکتی۔ آخر اس میں ہماری یہ سوچ کیوں ہوتی ہے؟ دنیاوی معاملات میں تو ہماری ایسی کوئی سوچ نہیں ہوتی کہ ایک بندہ اگر ناکام ہو جائے تو کہ بس اب میں ناکام ہو گیا، اب میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کسی کے سامنے یہ شیئر بھی کرے تو اگلا بھی اس کو کہتا ہے نہیں، ہمت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فکر نہیں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب کوئی گناہ انسان کے زندگی میں رچ بس جائے، انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے، انسان اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سک رہا ہو، اگر وہ اپنے دوست کو شیئر بھی کرے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو اگلا بھی کہتا ہے ہاں یار یہ تو بس آج کے دور کا رواج ہے، یہ تو آج کے دور کا ماحول ہے، اور کیا کریں، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب گناہ کا معاملہ آیا تو ہم نے مایوسی دکھائی، جب اپنے کاروبار کا معاملہ آیا تو ہم نے جو ہے تھپکی دینے کو جو ہے مناسب سمجھا۔ آخر یہ کیا ہے؟ آخر یہ سوچ ہماری کس نے بنائی؟ آخر یہ تخیلات ہمارے ذہنوں میں کس نے ڈالے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، وہ تو ہر گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور ایک مقام پہ رب فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارا رب تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اے انسان تو پھر کس معاملے کے اندر جو ہے مایوسی کا شکار ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے اندر کوئی بھی اگر گناہ کی عادت ہو وہ دور نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور یقینی طور پر اگر اس موضوع کو ہم جنرل رکھیں تو اس میں ہم بہت باتوں کو ذکر کر سکتے ہیں، بہت گناہوں کو ذکر کر سکتے ہیں، لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں نے ایک ایسے گناہ کا انتخاب کیا جس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ گناہ ہم تمام کی زندگی میں رچ بس گیا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ہی ہمیں ایمان کی بھی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، ہم سجدے کی بھی مٹھاس سے محروم ہیں، اور ہم نماز کی مٹھاس سے بھی محروم ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نماز کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ جناب عشاء کی نماز ہوگی تو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، پہلے اپنے ہاتھوں کو کانوں پہ ہاتھ لگا کے پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ میں سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کرنا ہے، اس طرح جو ہے پوری 4 رکعتیں ہم نے کمپلیٹ کرنی ہیں۔ ہم تو فقط یہ جانتے ہیں اس نماز کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، اس نماز کا سکون کیا ہے، یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور نہ معلوم ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہی گناہ ہے جس کا میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو چند لمحوں بعد ہمارے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ اب دعا کو جو ہے ہم بس کر دیں،
جبکہ دوسری طرف اگر آپ انبیاء کرام کو دیکھیں تو وہ ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے تھے، لیکن وقت ختم ہو جاتا تھا لیکن ان کی دعائیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ آخر یہ کیا تھا؟ یہ وہ لذت تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، بہت زیادہ بھی کوشش کریں گے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، 6 مرتبہ پڑھیں گے، یا جو ہے آپ اس سے زیادہ بہت زیادہ آپ نے اگر کر لیا آپ 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ کوئی سجدہ کرے گا، زیادہ زیادہ کرے گا تو 1 منٹ کا سجدہ کرے گا یا 2 منٹ کا سجدہ کرے گا، اس سے زیادہ کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ وجہ انسان تھک جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ جب صلاۃ التسبیح کی ہم ادائیگی کرتے ہیں، اگرچہ سجدے کی حالت میں ہم تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان سجدے میں تھک جاتا ہے اور انسان اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے کہ کب یہ تسبیحات مکمل ہوں اور میں سجدے سے اوپر آ جاؤں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اگر معمول دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اس انداز میں سجدہ فرمایا کہ عشاء کے بعد آپ سجدے میں رہے، اتنا طویل سجدہ کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہے فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا شک ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے روح ہے وہ قبض ہو چکی ہے۔ میں گئی اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو جو ہے میں نے ہلایا۔ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ تو میرے دوستوں، آپ اس معاملے کے اندر دیکھیں آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے لمبے سجدے، اتنی لمبی دعائیں، اتنی لمبی نمازیں، یہ سب کچھ سلسلہ چل رہا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوتے تھے جو ہمارا موضوع ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش کروں گا، اگرچہ جگہ تنگ ہے لیکن تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بات یہ ہے، عرض یہ کر رہا تھا، وہ گناہ کیا ہے؟ اس گناہ کا نام ہے بدنگاہی۔ بدنگاہی، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، نگاہوں کا پاک اور صاف نہ ہونا۔ آج چلے ہم باہر کی بات نہیں کرتے، ہم میں سے ہر فرد صرف اپنے دل میں یہ سوچے کہ کیا میری نگاہ پاک ہے؟ کیا میری نگاہیں اس قابل ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں؟ کیا کوئی ایسا دن گزرا ہے، کوئی ایسا وہ عظیم دن گزرا ہے کہ جس دن جو ہے ہم نے کبھی بدنگاہی نہ کی ہو؟ اگر اس سے بھی بڑھ کر بات کروں تو میں یہ کہوں گا الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ شاید رمضان المبارک کے اندر بھی اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں تو رمضان المبارک میں بھی آپ کو نفی میں جواب ملے گا کہ رمضان المبارک کا بھی کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں ہم سے بدنگاہی نہ ہوئی ہو۔ رمضان المبارک کا بھی کوئی دن ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ ہو جو وہ یہ کہے کہ جناب علی میرے اندر ایسی کوئی عادت نہیں ہے، میں نے آج کے دن کوئی بدنگاہی نہیں کی، الا ماشاء اللہ۔ گھر سے مسجد میں آنے تک یا گھر میں بیٹھ کر موبائل کے استعمال کرنے تک یا اسی طرح گھر سے کاروباری مراکز میں جانے تک کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ جس میں انسان بدنگاہی کا شکار نہ ہو۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا، اور یہ بدنگاہی ہی ہے جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا نقصان
اس بدنگاہی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی عبادات کی لذت سے اپنے اس بندے کو محروم کر دیتا ہے، عبادات کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ عبادات کرے گا لیکن لذت محسوس نہیں ہوگی۔ جس طرح ایک شخص ہو جس کو یہ بیماری لاحق ہو جائے کہ ذائقے کی کیفیت اس میں ختم ہو جائے، چکھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جائے، تو اس کو آپ کڑوی چیز کھلائیں یا میٹھی چیز کھلائیں، اس کو آپ جو ہے کسی بھی انداز کے ماکولات و مشروبات سے آپ جو ہے اس کے سامنے پیش کر دیں، اس کے لیے سب برابر ہوں گے، کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے چکھنے کی، چکھنے کی ہی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، جب انسان بدنگاہی کا شکار ہوتا ہے، جب انسان بدنگاہی میں ملوث ہوتا ہے، تو سب سے پہلی سزا اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتا ہے، اس کو لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم چلتا کہ نماز کیا ہے اور روزہ کیا ہے، عمرہ کیا ہے، سچ بولنا کیا ہے، اللہ کی راہ میں دینا کیا ہے، اللہ کی راہ میں جھکنا کیا ہے، سب چیزیں اس کے لیے برابر ہو جاتی ہیں۔ وہ پریکٹیکل کر رہا ہوتا ہے، اپنی لائف جی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ان تمام کیفیات کے باوجود اس کو مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ اسی لیے تو ہم کئی مرتبہ جب کوئی عبادت کرتے ہیں تو ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں، ادا کر لیتے ہیں کیونکہ فرض ہے، ادا کرنی ہے کیونکہ فرض ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا وہ روزہ ہو، اس کو ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے فرض کیا ہے، ادا کر رہے ہیں، لیکن جو ہے لطف نہیں آ رہا ہوتا، مزہ نہیں آ رہا ہوتا، جس کو آپ یہ کہیں کہ بندے کو روحانیت نہیں مل رہی ہوتی، کیونکہ انسان اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا ہے، بالکل واضح طور پر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، آپ ایمان والوں کو یہ فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ دو باتیں فرمائیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ ذالک ازکی لہم، یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ تعالی خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا کہ میرا بندہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، اپنی نگاہیں ہر اس مقام سے جو اللہ نے تیرے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنی نگاہوں کو ہٹا دیا کرو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی شرمگاہوں کا خیال رکھا کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بہتر طریقہ ہے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر بما یصنعون، باخبر ہے، خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کا حکم بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ، تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بہت زیادہ مومن ہو، بہت زیادہ نیک ہو، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، لیکن تیری دلی کیفیت یہ ہو، تیرا خلوت کا معاملہ یہ ہو کہ تیری جلوتیں تو بڑی پاک اور صاف ہوں لیکن تیری خلوتیں بڑی ناپاک ہوں۔
اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو لوگوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا، اپنے رب سے تو نہیں چھپ سکتا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آج مفتی صاحب نے خام کا یہ موضوع رکھا، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے متقی ہیں، ہم تو کبھی بھی جو ہے بدنگاہی کا کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، خام کا یہ موضوع رکھ لیا۔ میں کہوں گا جناب علی آپ کا کہنا بالکل صحیح، اور آپ کے کہنے پر ہم بھی حسن ظن رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہے، تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ فرماتا ہے تیرے ہر عمل سے تیرا رب واقف ہے، تیرا رب جانتا ہے، تیرا رب جانتا ہے کہ تو کیا ہے۔ جب میں یہ کہوں کہ ہر شخص اس لفظ کو اپنے لے لے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، رب جانتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اولیاء کرام ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے، پرانے زمانے میں تو بزرگان دین اپنے ماتحتوں کی یعنی اپنے مریدوں کی جو ہے وہ تربیت کیا کرتے تھے، تو ایک سبق جو ان کو سکھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ بار بار ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی تھی کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ ان کو بار بار یہ یاد کرایا جاتا تھا کہ تمہارے دل و گمان میں ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے اور یہ سوچ رچ بس جانی چاہیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روض الریاحین کے اندر ایک واقعہ آپ نے ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بڑا قوی تھا یعنی طاقتور تھا، اس کو ایک خاتون پسند آ گئی، سر بازار وہ خاتون جا رہی تھی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں جو ہے چھری نکال دی کہ خبردار کوئی قریب آیا تو میں اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ اب ظاہر بات ہے ہر بندے کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اپنی جان پیاری ہوتی ہے، چنانچہ کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا اور سب یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایک اللہ کی بندی کو ایک شخص نے پکڑا ہوا ہے۔ اسی وقت اللہ کے ایک ولی تھے جن کا نام تھا بشر بن حارث، وہ قریب سے گزرے اور قریب سے گزرنے کے ساتھ انہوں نے اپنا کندھا اس کے کندھے سے ملایا اور جو ہے پھر آپ آگے نکل گئے۔ جیسے وہ آگے نکلے وہ شخص جو طاقتور تھا وہ کانپنے لگا، اس کے جسم پر پسینہ ظاہر ہونے لگا اور اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ چھری نکل گئی، اس کی چھری چھوٹ گئی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آخر کیا ماجرا ہے، اتنا طاقتور انسان ہے اور ہم میں سے کوئی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہ تھا، آخر کیا ماجرا ہوا ہے کہ اس شخص نے اس عورت کو بھی چھوڑ دیا اور خود بھی کانپ رہا ہے۔ جب اس کے قریب گئے کہا اے پہلوان کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ بتاؤ جو سامنے میرے ساتھ گزرے تھے وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کے ولی تھے، ان کا نام بشر تھا، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ انہوں نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ ان کی زبان سے جب نکلا وہ اتنا پرتاثیر تھا کہ وہ جملہ جیسے ہی میرے کانوں نے سنا میرے اندر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میرے ہاتھوں سے چھری چھن گئی۔ کہا وہ جملہ کیا تھا؟ اب وہ جملہ سنیے گا۔ انہوں نے کہا جب یہ میرے قریب سے گزرے تو اس وقت صرف یہ جملہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور تجھے تیرے اس عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور تیرے اس عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو مضبوط کر لے اور یہ ذہن میں بار بار بٹھا لے کہ اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، یاد رکھیں انسان کی خلوتیں پاک ہو جائیں گی۔
انسان یہ کہتا ہے کہ جناب معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم سے تو یہ عادت نہیں جاتی. یہ تو میں ابھی بدنگاہی پہ بات کر رہا ہوں. قرآن کا جو اگلا جملہ میں نے آپ کو ذکر کیا وہ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. اور اس کے اندر ہر وہ شخص جو زنا میں مبتلا ہوتا ہے یا ہر وہ شخص جو اپنے اوپر خود غسل کو لازم کرتا ہے، ان دونوں کے لیے جو ہے یہ آیت مبارکہ موجود ہے. کہ من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس ایک دفعہ شیطان آیا، ابلیس آیا. امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں اس کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے پاس ابلیس آیا کرتا تھا اور مختلف انبیاء کرام کے واقعات موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس ابلیس آیا اور اس کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں بہت مختلف رنگ جو ہے وہ چمک رہے تھے. جب آپ کی مجلس میں پہنچا تو اس نے وہ ٹوپی اتار کر آپ کے سامنے رکھ دی اور سلام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابلیس نے سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیتے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تجھے موت دے دے، یہاں کس لیے آیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ابلیس جہاں کہیں بھی آتا ہے وہ اچھے ارادے سے نہیں آتا. کہ یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نزدیک آپ بڑے عظیم منصب پر فائز ہیں، میں آپ کو سلام کرنے کی غرض سے یہاں پر آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو سامنے ٹوپی موجود ہے، جو رنگ برنگی ٹوپی تمہارے پاس ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں یہ مختلف رنگ کیا ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، اس ٹوپی کے ذریعے میں بنی نوع انسان کے دلوں کو چکتا ہوں، یعنی آدم کی اولاد کو میں مختلف گناہوں میں اسی کے ذریعے جو ہے مبتلا کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سے عمل ہیں جس کی بنا پر تو اللہ کے بندوں کو زیر کر دیتا ہے، ان کو شکست دے دیتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے تو شکست دے دیتا ہے؟ اس وقت ابلیس نے کہا کہ سب سے پہلی چیز، جب کسی اللہ کے بندے کے دل میں کبر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے کم عمل کو بہت زیادہ سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں اس بندے کو جس طرف بھی گھمانا چاہوں میں گھما سکتا ہوں. پہلے یہ بات کہی. اپنے عمل کو جس وقت وہ بہت کم سمجھتا ہے، کم عمل کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، کرتا تھوڑی سی نیکی ہے، 20 رکعتیں اس نے 22 دن میں تراویح کیا پڑھ لی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت تیر مار لیا اور وہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا برگزیدہ بندہ بن چکا ہے. کچھ روزے کیا رکھ لیے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. کہا جب اپنے عمل کو بندہ چھوٹے عمل کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، نیکیاں تو اس کو یاد ہوتی ہیں، میں نے یہ بھی نیکی کی ہے، یہ بھی نیکی کی ہے، یہ بھی نیکی کی ہے. اے بھولا انسان، ذرا یہ تو بتا تو نے گناہ کیا کیا کی ہے؟ نہیں امام صاحب، گناہ کا تو معاملہ کچھ اس طرح کا ہے، وہ رب کریم ہے، رحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا. تو پھر نیکیاں کیوں یاد کی ہیں؟ نیکیاں بھی بھول جانا، قیامت میں تجھے اجر ملے گا اس کا. نیکیاں تو زندگی میں تم کبھی نہیں بھولتے. نیکیوں کا تو تیرا حال یہ ہے، اگر 10 سال بعد بھی تجھے کہا جائے کسی نیکی کے بارے میں تو تو اس وقت جو ہے یہ بات کرتا ہے کہ فلاں شخص جو آ رہا ہے نا، فلاں شخص یہ 10 سال پہلے بڑا پریشان تھا تو میں نے اس کے ساتھ یہ بھلا کیا تھا.
واہ جی واہ، ویسے تو بڑا بھولا ہے، نسیان کا تو بڑا شکار ہے، باتیں تجھے ایک دن پہلے کی یاد نہیں رہتی، لیکن 10 سال پہلے کی نیکی تیری ذہن میں ہے، اور 1 گھنٹہ پہلے جو تو نے گناہ کیا ہے تو اس کو بھول چکا ہے، وہ تیرے گمان میں ہی نہیں۔ بہرکیف پھر ابلیس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو 3 باتوں سے میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، یہ 3 حملے میں اس پر کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ کہا کبھی خلوت مت کرنا، کسی اجنبی عورت کے ساتھ کبھی اکیلے مت بیٹھنا، کہا جب کوئی شخص کسی اجنبی کے ساتھ، کسی اجنبی خاتون کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو اسے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے میں کسی اور کو نہیں بھیجتا، بلکہ بذات خود میں خود جاتا ہوں، وہاں پر بذات خود میں خود جاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو میرے خوف سے ترک کر دیتا ہے میں اسے ایسی ایمان کی نعمت بخشتا ہوں جس میں اس کو مٹھاس ملتی ہے۔ آغاز میں نے آپ کو بات کی تھی نا تمہید میں کہ ہمیں نمازوں میں لذت کیوں نہیں مل رہی، ایمان کی لذت کیوں نہیں مل رہی، حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے اس چیز کو ذکر فرمایا، فرمایا سب سے خطرناک چیز وہ نظر ہے، اور یہاں تو ابلیس نے اس سے بڑھ کر بات کی ہے کہ جب تنہائی میں کوئی اجنبی موجود ہوتے ہیں، کہا تیسرا وہاں میں موجود ہوتا ہوں، اور میں اس کے لیے کسی کو نہیں بھیجتا، کسی چیلے کو نہیں بھیجتا، وہاں بذات خود ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ اور یاد رکھیں میرے دوستوں، وہ نوجوان یا وہ ہمارے بڑے والدین جن کی یہ سوچ ہے کہ امام صاحب آپ لوگوں کی سوچ بڑی گندی ہے، آپ لوگوں کی سوچ صاف نہیں ہے، یہ تو کزن ہے، یہ تو خالہ کی بیٹی ہے، یہ تو مامی کی بیٹی ہے، یہ تو چاچا کی بیٹی ہے، یہ تو فلاں رشتہ دار کی بیٹی ہے، یہ تو بہن بھائی ہیں، یہ تو بہن بھائی ہیں، پھر رویا نہیں کرو نا، آ کر بعد میں رویا نہیں کرو پھر کہ بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، پھر جب شادی سے پہلے بیٹی حاملہ ہو جائے تو پھر رویا نہیں کرو، کیونکہ دین نے جو تمہیں کہا تھا تم نے اس کو تو چھوڑ دیا، اور تم نے کہا جناب کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کی جو ہے سوچیں پاک نہیں ہیں، آپ مولوی لوگ جو ملا لوگ ہیں آپ لوگوں نے اپنی سوچوں کو خراب کیا ہے، اور منبر پہ بیٹھ کر لوگوں کی سوچیں خراب کرتے ہیں، نوجوانوں کی سوچیں آپ لوگ غلط خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان تو بڑے صاف اور شفاف ہیں، ان کے دل تو بڑے صاف ہیں، وہ تو اپنی خالہ کی بیٹی کو، مامی یا چاچی کی بیٹی کو کبھی گندی نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اپنا منہ چھپا رہے ہوتے ہیں، منہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، کسی طرح اب نکاح ہو جائے، کسی طرح عزت بچ جائے۔ تو اللہ کے بندے، جس عزت کو بچانے کی تو باتیں کر رہا ہے، اگر تو اسلام کی بات کو مان لیتا آج یہ وقت نہ آتا، آج یہ وقت نہ آتا۔ اسی لیے اس چیز کے بارے میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ تیسرا شیطان ہوتا ہے، ہمیشہ زندگی کے اندر اس چیز پر ہمیشہ خیال رکھیں، کبھی کسی اجنبی خاتون کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ خالہ کی بیٹی کو فلاں کے گھر چھوڑنا ہے، مامی کی بیٹی کو فلاں کے گھر چھوڑنا ہے، پھپھی کی بیٹی کو فلاں کے گھر چھوڑنا ہے، یہ بہن بھائی ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، بائک میں ایک ساتھ جا رہے تھے، قربان جاؤں تیری غیرت پر، بڑی غیرت ہے تیرے اندر، اپنی بیٹی کو غیر محرم کے ساتھ تو بٹھا کر تو خوش ہو رہا ہے، اور پھر تو امید کرتا ہے اللہ کی رحمت کی، پھر تو امید کرتا ہے اللہ کی طرف سے برکتوں کی، پھر تو امید کرتا ہے اللہ کے فضل کی۔
خود تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے اور یہاں تیرا حال یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے امید رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. سوائے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے اور کچھ بھی موجود نہیں ہے, اور کچھ بھی موجود نہیں. اور میرے وہ نوجوان جو بہت شوقین ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑی گرل فرینڈ رکھی ہیں, آپ میں سے کتنے معتکفین بھی بیٹھے ہوں گے اس ٹائم جن کی باقاعدہ طور پر جو ہے لڑکیوں سے بات چیت ہوگی, لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے. کتنے ایسے نوجوان اس وقت یہاں بیٹھے ہوں گے جو زنا میں بھی مبتلا ہو چکے ہوں گے. میں نے اس لیے آغاز میں کہا, میں نے کہا میں تو آپ کو نگاہوں کی باتیں کر رہا ہوں. ابھی قرآن کا اگلا جملہ تو یہ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. آپ کہتے ہیں مفتی صاحب اتنا تو چلتا ہی ہے, اتنا تو چلتا ہے, 2023 ہے. پہلے تو ہم یہ جملہ کہتے تھے, اب تو وہ جملہ بھی کہنے کے لائق نہیں رہے ہم. پہلے تو یہ مثال دی جاتی تھی کہ اگر کوئی تمہاری بیٹی کو لے جائے تمہیں اچھا لگے گا, پہلے یہ مثال دی جاتی تھی. آج تمہارا بیٹا کسی کی لڑکی کو, کسی کی بیٹی کو لے کے گھوم رہا ہے اور تم بڑے خوش ہو رہے ہو کہ جی بیٹا تم نے کتنی گرل فرینڈ رکھی ہیں. اچھا ایک ہے, یہ تو کم ہے بیٹا, ایک اور بھی کر لو, کوئی مسئلے کی بات نہیں. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور کے اندر بیٹا یہ چلتا ہی ہے, یہ تو نارمل سی بات ہے. تو پہلے یہ سمجھایا جاتا تھا, یہ جملہ ہوتا تھا جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کل آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا آپ کو اچھا لگے گا, لیکن جناب مبارک ہو ہم ترقی یافتہ ہو گئے, مبارک ہو ہم پڑھے لکھے ہو گئے, مبارک ہو ہم اس بڑے اسکول کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دے چکے ہیں کہ جس کے بعد ہمارے اندر سے یہ غیرت ایمانی بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یہ غیرت ایمانی بھی ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے گھوم رہی ہے تو امام صاحب آپ کو کیا ہے, آپ کی بیٹی تو نہیں ہے نا, آپ کو کیا ہے, میری بچی گھوم رہی ہے نا, آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے. پھر زنا بڑھے گا نہیں تو اور کیا ہوگا, پھر قحط سالی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا, پھر حکمران ظالم نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا, اور کیا ہوگا, پھر بے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا, پھر گھر میں جو ہے ظلم و ستم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. آپ لوگ کہتے ہیں جناب حالات بہت خراب ہیں. جب انسان کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی کر بھی رہا ہو اور اس پر ذرہ برابر اس کو کوئی شرم نہ ہو, ذرہ برابر کوئی شرمندگی نہ ہو, کوئی ندامت نہ ہو, تو پھر اللہ کے عذاب کا ہی انسان انتظار کرے, پھر تو یہی ہوگا. تو ابلیس نے کہا اے اللہ کے نبی جب کسی اجنبی عورت کے ساتھ کوئی مرد موجود ہوتا ہے تو وہاں تیسرا میں خود بذات خود ہوتا ہوں اور میں اس کو فتنے مبتلا کرتا ہوں. بات کو میں مکمل کر دیتا ہوں ورنہ ہمارے عنوان کے تحت صرف یہی بات تھی. پھر کا دوسری بات یہ کہ آپ جب بھی کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کر لیا کریں, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی وعدہ کرے تو حتی الامکان میں اس کے وعدے کی وعدہ خلافی کروانے کی کوشش کرتا ہوں. اور تیسرا کہا کہ جب زکوٰۃ اور صدقے کی رقم کو آپ علیحدہ کریں تو اس کو فوراً تقسیم کر دیا کریں, کیونکہ ایسے مواقع پر بھی میں خود پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح اس صدقے اور زکوٰۃ کی رقم کو ختم کروا دیں. اور اس کے بعد جب وہاں سے جانے لگا تو جاتے ہوئے افسوس کرتا گیا کہ کاش میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں نہ بتاتا جس میں آدم کے بیٹوں کو, آدم کی اولاد کو میں مبتلا کرتا ہوں. اس میں اصل بات جو وہ پہلا جملہ تھا میں آپ کو کرنا چاہ رہا تھا. اور یاد رکھیں امام قرطبی علیہ رحمہ یہاں تک لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں البصر هو الباب الاکبر الى القلب, نظر دل کی طرف کھلنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے, سب سے بڑا دروازہ. آج نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس, امام صاحب ہمیں ہینڈ پریکٹس کی اجازت دی جائے, ہمیں اپنے اوپر غسل لازم کرنے کی اجازت دی جائے.
ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور والدین تو شادی کرنے کے لیے ویسے بھی تیار نہیں ہے کہ میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے ابھی, ہاں تو فیڈر پلاؤ نا اس کو, پھر میرا بچہ تو بہت چھوٹا ہے. بچے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہونے کا میرا اندیشہ ہے, اور ماں باپ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے نہیں جناب میرا بچہ تو بڑا چھوٹا ہے, جب 30 سال کا یہ بوڑھا ہو جائے گا تب جا کر جو ہے میں اس کی شادی کروں گا, جب 30 سال کا بوڑھا ہو جائے گا. جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا, اس کے بعد ظاہر بات ہے ہر بندہ آ کے اپنے دل کی کیفیت شیئر کرتا ہے, اپنی باتیں شیئر کرتا ہے, اپنے جذبات شیئر کرتا ہے. ہمارے علم میں ہوتی ہے بات. تو لہذا سوچنا چاہیے, سب سے پہلے تو والدین کو سوچنا چاہیے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں خدا را نوجوانوں کی شادی جلدی کرو, نوجوانوں کی شادی جلدی کرو. یہ نوجوان اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں, یہ نوجوان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں, اور یہ نوجوان اپنے اندر سے طاقت کو ضیاع کرتے ہیں. دنیاوی بھی نقصان کر رہے ہیں, دینی نقصان بھی کر رہے ہیں. اور والدین کا حال یہ ہے کہ وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, ان کی کیفیت یہ ہے. باہر کے والدین شادی کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ عنوان ہے, لیکن یہ اپنی جگہ ہے کہ شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. قرآن کا جملہ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہوں کے بارے میں خیال کرو. واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے. اسی لیے اگر آپ کہیں کہ امام صاحب بولنا بڑا آسان ہے, کیسے بچیں, تو امام قرطبی علیہ رحمہ کا وہ جملہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جڑ ہے نا اس جڑ کو ختم کر دو. جڑ کیا ہے؟ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ البصر هو الباب الاکبر الى القلب, نظر دل کی طرف کھلنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, زنا سے بھی آپ خود بچ جائیں گے, لواطت سے بھی آپ خود بچ جائیں گے, اور اپنے اوپر غسل لازم کرنے سے بھی آپ خود بچ جائیں گے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں. آپ کہیں گے کیسے ہوگا, کیسے ہوگا؟ اگر میں آپ کو کہوں جناب آپ فیس بک چھوڑ دیں, آپ ٹک ٹاک چھوڑ دیں, آپ یوٹیوب چھوڑ دیں, تو آپ کہیں گے جناب علی یہ تو ممکن نہیں. یاد رکھیں اپنے دل و دماغ میں اس یقین کو پختہ کرنے کی کوشش کریں کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے, میرے اللہ کو ناپسند ہے, میرے اللہ نے مجھے اس سے منع کیا ہے, اور اس کی سزا, اس کے نقصانات کو اپنے دماغ میں رکھیں. آپ کافی حد تک اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچا لیں گے, کافی حد تک آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے. یاد رکھیں میرے دوستوں, زندگی کے اندر یہ چیز ہمیں ہلاک کرتی جا رہی ہے, اور یہ ناممکن نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا نا کہ کوشش کیجیے, یہ ناممکن نہیں ہے. آج کے دور کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچا سکتا ہے, آج کے دور میں ہی بچا سکتا ہے. آپ صرف اپنی سوچ کو تبدیل کریں, آپ اپنی فکر کو تبدیل کریں. ایک شخص جو زبان کو سیکھنا چاہتا ہو اور اس کو ہو جناب میں زبان تو نہیں سیکھ سکتا, اس کو حوصلہ دلایا جاتا ہے تو سیکھ سکتا ہے, تو ہمت کر, محنت کر, مشقت کر, استقامت کے ساتھ لگا رہے, تو سیکھ جائے گا. اسی طرح میرے دوستوں, اسی طرح میرے دوستوں, اگر آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ میں بدنگاہی سے بچ سکتا ہوں تو آپ بچ جائیں گے. اگر آپ یقین رکھیں تو میرے سامنے اور کئی واقعات اس وقت سامنے موجود ہیں, جس میں ایک بات میں اگر صرف ایک جملہ آپ کو میں عرض کروں مختصر الفاظوں میں, حضرت سعید رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ماضی میں جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے متعلق شیطان کو یہی خوش فہمی رہی تھی کہ انہیں عورتوں کے ذریعے میں ہلاک کر دوں گا.
اور ہمیشہ اس نے یہ کوشش کی، ہمیشہ اس نے یہ کوشش کی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کو میں ہلاک کر ڈالوں، ہمیشہ ان کی جو ہے یہی کوشش رہی تھی۔ اور یاد رکھیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت سعید فرماتے ہیں، میرے نزدیک بھی عورتوں سے بڑھ کر کوئی خطرناک چیز موجود نہیں ہے، عورتوں سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز موجود نہیں۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں بھی رہتے ہوئے میں صرف 2 گھروں میں جاتا تھا، ایک اپنے گھر اور ایک اپنی بیٹی کے گھر، اور کہا اپنی بیٹی کے گھر بھی جمعے کو اس لیے جاتا تھا کہ وہاں جو ہے میں نے جو ہے غسل کرنا ہوتا تھا، نہانا ہوتا تھا، کہا اس کے علاوہ میں کسی کے گھر میں نہیں جایا کرتا تھا۔ ہمارے جو تابعین تھے وہ تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، ہمارا حال کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں امام صاحب نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو، آپ ہی لوگوں سے سنتے ہیں نا، آج کی رات ہے نا، ابھی معافی مانگ لیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ معافی مانگنے میں کون سا حرج ہے؟ آپ ہی کہتے ہیں نا، ابھی بھی آپ نے بیان کی ابتدا میں آیت مبارکہ پڑھی کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو آپ ہی کہتے ہیں نا معافی مانگ لیں گے، ختم ہو گئی بات۔ کل واپس بدنگاہی کریں گے، کل واپس کسی لڑکی کے ساتھ ہوں گے، پرسوں واپس معافی مانگ لیں گے، ترسوں واپس کسی لڑکی کے ساتھ، اگلے دن واپس اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ معافی آپ کے منہ پر ماری جائے گی قیامت کے دن، کہ انسان مذاق کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، انسان کو کیا ہو گیا ہے، انسان کیا سوچ رہا ہے۔ اور بات تو بہت آگے چلی گئی ہے، اب بات تو بہت آگے چلی گئی۔ ان میں سے ایک چیز میں نے آپ کو ذکر کی نا، صرف ایک چیز ذکر کی، منبر رسول پہ ہم کتنی باتیں کریں آپ سے، میں نے صرف ایک چیز مختصر ذکر کی کہ جناب گرل فرینڈ رکھنا آج کے دور کے اندر ایک ضروری چیز ہے، اور اب تو اللہ اکبر و کبیرہ اس فکر کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں، اس سوچ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ جناب شادی سے پہلے ایک رات بھی گزار لیں تاکہ معلوم چلے کہ یہ آگے زندگی گزار بھی سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے۔ یہاں تک بھی پہنچ چکے ہیں، یہاں تک بھی پہنچ چکے۔ اگلا جو میرا جملہ آ رہا تھا وہ جملہ تو وہ بھی ہو چکا ہے کہ میں کہہ رہا تھا اس کے بعد یہ دور بھی آئے گا، وہ بھی ہو چکا ہے۔ بچہ جا رہا ہے ڈیٹ پر، بچی جا رہی ہے ڈیٹ پر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کامیابی دے، لعنت ہو تمہاری سوچ پر، وہ گناہ کے کام کے لیے جا رہا ہے، تو ماشاءاللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اللہ تجھے کامیابی دے۔ کیا کرتے ہو یار، کیا کرتے ہو؟ کتنا ناراض کرو گے اپنے رب کو؟ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ کم از کم انسان کو زندگی میں یہ تو سوچ لینا چاہیے، ایک مسلمان ہو، صرف وہ باقی رہ گیا دور کہ وہ یہ بھی کہیں گے مولوی صاحب آپ کے مسلمان کہنے سے ہم مسلمان نہیں ہوتے، اگر آپ ہمیں کافر سمجھتے ہو تو سمجھتے رہیں، ہم جانے ہمارا رب جانے۔ کہاں جاؤ گے؟ بہت آگے جا رہے ہیں ہم، بہت آگے جا رہے ہیں۔ اب تو جناب ہومو سیکسولیٹی کے معاملات ہو گئے، LGBT آ چکی ہے، اب تو اس تک پہنچ چکے ہیں آپ۔ سر عام LGBT کے جھنڈے جو ہے وہ باقاعدہ لگائے جا رہے ہیں، باقاعدہ پلوں پر جو ہے وہ رنگ کیے جا رہے ہیں، اب تو یہاں تک جا چکے ہیں۔ مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کرے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، کوئی ایشو کی بات نہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے درس قرآن میں ایک جملہ کہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جب میں نے بات کی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ کیا تھا؟ وہ مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے، مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتا، عورت عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتی تھی۔ اینڈ کیا ہوا تھا؟ اینڈ کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ جو لاکھوں کی افراد، لاکھوں پر مشتمل لوگ تھے، اینڈ یہ ہوا حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ جو ہے تشریف لے گئے، اور جبرائیل امین نے زمین کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پوری 5 بستیاں تھیں، قوم لوط 5 بستیوں پر مشتمل تھی، پوری 5 بستیاں تھیں، اس کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی طرف لے کے گئے اور وہاں سے جو الٹا نیچے پھینک ڈالا۔
یہاں سے نیچے پھینکا اور وہاں سے جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ان پر ہوئی تھی، پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو میں نے اس دن ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ کرم ہے میرے آقا کا، ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کی امت ہونے کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ جتنے انبیاء کی آپ سیرت پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، جتنے انبیاء کے واقعات ہیں، جتنی اقوام پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم میں نہ ہو۔ ہر وہ گناہ جس گناہ کی وجہ سے کسی امت پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، حضور کی امت ہر اس گناہ میں مبتلا ہے، ہر وہ گناہ حضور کی امت میں ہے۔ یہ تو ہم پر کرم ہو رہا ہے اور ہم بچ رہے ہیں، اسی لیے اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ میرے بھائیوں، میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اپنی زندگی کو بدلیں، زندگی کو بدلیں۔ چلیں آپ اور کچھ نہیں سمجھتے نا، میں آپ کو یوں بات کر لیتا ہوں، آپ کچھ اور نہیں سمجھ پا رہے نا، میں آپ کو یوں کہہ دیتا ہوں، آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ آپ کو دنیا میں نقصان کی اگر بات کروں تو آپ اس انداز کے اندر اس بات کو سمجھ لیجیے، ورنہ میرے دوستوں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زندگی تبدیل کریں۔ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ ان کی زندگی دیکھیں نا، انہوں نے بھی تو جیا ہے نا۔ اب اللہ عالم کوئی کہے جناب میرا دادا بھی ایسا تھا، تو اب اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اس کی میری بخشش کرے۔ ورنہ کم از کم جو ہے ہمارے بزرگ بڑے اچھے تھے، ہمارے بڑے بڑے اچھے تھے، وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ اس لیے جب انہوں نے زندگی گزاری، ہم بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، آج 23ویں شب ہے، آپ کوشش کریں، سچی توبہ کریں، یاد رکھیں، آپ اللہ سے عرض کریں، یا اللہ میں بچ نہیں سکتا، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے بچا لیں، میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ اور میں عرض کروں گا، آپ میں جتنے لوگ فخر سے بتاتے ہیں، میرے پاس جب بھی کوئی کیس آتا ہے اور ظاہر باتیں آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، تو کئی ایسے کیس ہیں، میں کہتا ہوں جناب لو میرج ہے، جی امام صاحب لو میرج کا معاملہ ہے، مسائل پوچھنے جب آ رہے ہوتے ہیں، کئی نوجوان ملوث ہیں۔ اسی لیے خدا رہا ایسا نہ کریں۔ میں یہ جملہ نہیں کہوں گا کہ رمضان میں بات نہ کریں، یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اس چیز کو ختم کر دیں، نکاح کو عام کریں۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین کو کہیں آپ اس لڑکی سے شادی کر لیجیے، پھر آپ باتیں بھی کریں، آپس میں تعلق بھی قائم کریں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے جائز کام رکھا ہے، جائز طریقہ رکھا ہے، ناجائز کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ناجائز کو کیوں پسند کرتے ہو؟ اور آخر میں والدین سے گزارش کروں گا، یعنی یہاں والد بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھائی بیٹھے ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کی فکروں کو تبدیل کریں، اور وہ تب تبدیل ہوگی جب آپ کی فکر تبدیل ہوگی۔ یہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، ان چیزوں سے بچائیں، ورنہ آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اور میرا یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا، آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اسی لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔